السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 14ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 14ویں پارے میں 2 صورتیں مکمل ہیں۔ ایک سورۃ الحجر ہے جس کی اگرچہ ایک آیت 13ویں پارے میں ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور قاری صاحب محترم نے وہ کل تلاوت نہیں فرمائی تھی، آج سورۃ الحجر کی ابتدا سے آغاز فرمایا تھا۔ اور دوسری صورت ہے سورۃ النحل، یہ بھی مکمل صورت جس کی 128 آیات ہیں اور سورۃ الحجر کی 99 آیات ہیں۔ دونوں صورتیں مکمل آج کے پارے میں شامل ہیں۔ جہاں تک سورۃ الحجر کا تعلق ہے، یہ سورۃ الرعد اور ابراہیم کی طرح یہ مکی دور کے بالکل آخری حصہ جو ہے اس دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، جس میں ایسے لگتا ہے مضمون سے کہ دعوت دیتے دیتے ایک مدت گزر چکی ہے اور کفار کی طرف سے مسلسل ہٹ دھرمی، استہزاء اور مزاحمت اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ دل شکستگی اور تھکاوٹ کا شکار نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دینے والا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر اگر اس کا مرکزی مضمون دیکھیں کیا ہے، تو وہ کفار کو انذار یعنی دھمکی دی گئی ہے، کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے۔ یہ اس کا مرکزی مضمون۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ یہ کافر جو ہے حسرت کریں گے کہ کاش یہ کبھی مسلمان ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیجیے، قانون مہلت ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک اللہ کریم نے بتایا ہے کہ قرآن محفوظ کتاب ہے، اور قرآن اور صاحب قرآن کے جو مخالف ہیں وہ باز آ جائیں، اور قرآن کی مخالفت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باطل نابود ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور قرآن ہی باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ فرمایا کہ درہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، ان کی امید جو ہے یہ ان کو غافل کیے دیتی ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، کافروں کو بھی مہلت دی ہوئی ہے، تو کافر اس مہلت کو سمجھتے ہیں کہ ہم خوشحالی میں ہیں، اور ان کی خوشحالی ان کو غافل کر دیتی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف آئیں وہ مزید اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، کبھی کہتے تھے آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا۔ فرمایا فرشتہ اگر نازل ہو جائے تو اس کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور فرشتے نازل ہوں گے جب قیامت آئے گی۔ پھر حفاظت قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کے بارے میں جتنی مرضی حرزہ سرائی وہ کرتے رہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے سورۃ المائدہ میں پڑھا کہ جو گزشتہ کتابیں تھیں تورات اور انجیل، اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ کریم نے احبار و رہبان کو بنایا تھا، ان کے جو علماء تھے اور ان کے جو درویش تھے ان کو ذمہ دار بنایا تھا۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ قرآن کی، اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں جو تورات اور انجیل تھی، انہوں نے حفاظت نہیں کی۔
اور ان کے اندر تحریف ہو گئی۔ اب اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے علماء اور درویشوں پر نہیں چھوڑی، اس کی حفاظت اللہ کریم نے خود اپنا ذمہ لیا اور قرآن محفوظ ہے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 25 تک اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کی سنت جو ہے وہ ٹلتی نہیں ہے، توحید اور آخرت جو ہے اس کے دلائل دیے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ جو بھی رسول کی تکذیب کرتا ہے یا توحید اور آخرت کے بارے میں عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا، بالآخر اللہ کی سنت ٹلتی نہیں ہے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، کہ پہلے لوگوں پر جس طرح سے ایک طریقہ گزرا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے، اسی طرح تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ پھر اللہ کریم نے یہاں توحید کے بارے میں دلائل دیے ہیں اور فرمایا کہ جو حکیم اور دانا، انہ حکیم علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکیم ہے۔ اس نے انسان کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، سبحان اللہ، اور انسان کو خاص طور پر ایک مقصد کے لیے دیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 50 تک اللہ کریم نے ابلیس کے تکبر کا ذکر کیا ہے اور اس کے انجام کا اور تخلیق انسانی کا تذکرہ فرمایا، اور وہ سارا قصہ جو سورہ بقرہ اور سورہ اعراف کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، اختصار کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہ ابلیس نے چیلنج کر دیا تھا، جب اس کو مہلت مل گئی تو اس نے کہہ دیا تھا کہ میں رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں سب کے سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کا جواب دیا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، لہذا جس نے شیطان کے چنگل سے بچنا ہو وہ اللہ کا بن جائے، اور جو اللہ کا بن جاتا ہے وہ شیطان سے بچ جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 84 تک اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا انجام بتایا ہے۔ اس میں لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اور دیگر انبیاء کی اقوام کا ذکر ہے کہ جو تباہ و برباد ہو گئی، لیکن اس کو بتانے سے پہلے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، بندوں کو خبر کر دیں کہ اللہ کے ہاں مغفرت بھی ہے۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دے، انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن جو میرا عذاب ہے اور جو میری سزا ہے، هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ دردناک عذاب ہے۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اور فرمایا کہ انہوں نے نہیں مانا تو شدید سزا قوم لوط پر آئی، ان کو الٹا دیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ان کو الٹا دیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ جو ایک دائمی آباد راستہ جو ہے اس کے اوپر یہ بستیاں تھیں جو شام کی تجارتی شارہ تھی، اس کے قریب ہی ہوئی بستیاں تھیں۔ 5 بستیاں تھیں قوم لوط کی، اور پانچوں کی پانچوں تباہ و برباد ہو گئی۔ صدوم ان میں سے ایک بستی تھی، ویسے 5 بستیاں تھیں، ایک صابہ تھی، ایک ساوا تھی، اسی طرح ایک عثرہ تھی، ایک دوما تھی، یہ 5 بستیاں تھیں۔ ان کا ہیڈ کوارٹر کہہ لیجیے کہ وہ تھا صدوم۔ بہرحال وہ ساری بستیاں تباہ و برباد ہو گئی، اور جس جگہ آج کل بحیرہ مردار ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش کی اور یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر آگے شعیب علیہ السلام کی قوم ایکا کا ذکر ہے، پھر قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسی قوم کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے۔ قوم سمود کا اصحاب الحجر، ہجر کہتے ہیں بستی کا نام ہے۔ اب عام طور پہ لوگوں نے حجر کیونکہ سورت کا نام ہے الحجر، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اس کا تعلق پتھر کے ساتھ ہے، پتھر کو حجر کہتے ہیں، ہجر نہیں کہتے۔ ہجر جو ہے یہ بستی کا نام ہے اور یہ قوم سمود کا علاقہ تھا، تو اسی کا اللہ کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا، یہ سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ آخری حصہ جو ہے اس سورت کا، اس میں اللہ کریم نے آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 99 تک فرمایا کہ قیامت کا ظہور حق ہے، اور زمین و آسمان سب گواہ ہیں اس بات پر کہ قیامت آنے والی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، سے قیامت آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ درگزر کریں اور اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور ہمت بندھائی گئی ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کو جو استہزاء کرنے والے ہیں، آپ کے خلاف جو مذاق اڑانے والے ہیں، ان کو ہم نمٹ لیں گے، ہم نمٹنے کے لیے کافی
فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے آپ اس کو کرتے رہیے اور دل کو تنگ نہ کریں. فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. ہمیں معلوم ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بکواس کرتے ہیں، حرزہ سرائی کرتے ہیں کفار، ان سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے. آپ پریشان نہ ہوں. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدے کرتے رہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی اس وقت تک آپ اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں. آگے سورۃ النحل ہے. نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی. اس میں ایک ذکر آیا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ وہ شہد بناتی ہے، مختلف پھولوں سے رس چوستی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں سورۃ النحل کے اندر مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے توحید کا سبق یاد دلایا. مرکزی مضمون اس کا توحید ہے اور آخرت ہے، لیکن اس میں جو دلائل دیے ہیں وہ تذکیر بآلاء اللہ ہے. قرآن میں جو مختلف علوم ہیں، 5 قسم کے علوم شاہ ولی اللہ نے اس کی تقسیم کی ہے. اس میں سے جو قرآن تذکیر کرتا ہے، ڈراتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اس نصیحت کرنے کے انداز میں سے ایک نصیحت تو ہے بِأَيَّامِ اللَّہ، کہ سابقہ تاریخ، سابقہ اقوام کا تذکرہ کر کے ڈرا کے نصیحت کرتا ہے. ایک قرآن کا اسلوب ہے تذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے قرآن نصیحت کرتا ہے. تو یہ جو صورت ہے سورۃ النحل، اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور نعمتوں کو بطور دلیل پیش کر کے توحید کے دلائل دیے گئے ہیں. لیکن آغاز جو صورت کا ہے وہ بغیر کسی تنبیہ کے بالکل ڈائریکٹ، کہ جیسے جس عذاب کا تم مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہو اور نہ آنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نہ ہونے کی دلیل سمجھتے ہو، وہ تمہارے سر پر آ گیا ہے. عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا ہے. فلا تستعجلوا، جلدی مچانے کی کوئی ضرورت نہیں. قیامت یا اللہ کا عذاب تمہارے سر پہ کھڑا. جو مستقبل میں کسی آنے والی چیز کے بارے میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے کہ آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے بس آیا ہی چاہتا ہے تمہارے سروں کے اوپر کھڑا. اس صورت کے اندر جو پہلی 89 آیات ہیں 1 سے لے کر 89 تک، اس میں آفاق و انفس سے اس توحید کے اس بات کی دلائل دیے گئے ہیں، رد شرک کے دلائل دیے گئے ہیں جو میں نے تذکیر بآلاء اللہ کا ذکر کیا. اس کے علاوہ منکرین کے اعتراضات ہیں اور کٹ حجتیوں کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور باطل پر اصرار کرنے والے اور استکبار کرنے والے جو متکبرین ہیں ان کو برے نتائج سے ڈراوا دیا گیا ہے. گویا پورا مضمون اثبات توحید اور رد شرک کا ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 89 تک. اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کا ذکر کیا ہے، مختلف ذرائع نقل و حمل کا ذکر کیا ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ تعالیٰ نے گھوڑے بنائے، خچر بنائے، گدھے بنائے تاکہ تم ان کے اوپر چڑھو، اور ساتھ یہ کہ وہ زینت بھی بنائے. گھوڑا گھر کے اندر کھڑا ہوا ہو، بندھا ہوا ہو گھر کے ساتھ، تو وہی بڑی زینت تھی، بڑی بات تھی کہ اس کے پاس گھوڑا ہے. اچھا، یہاں نہ ٹویوٹا کرولا گاڑی کا ذکر ہوا، نہ کسی ریل گاڑی کا ذکر ہے، نہ کسی دور جدید کے ذرائع نقل و حمل کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کریم ذکر کرتا تمہارے لیے کاریں بنائیں، گاڑیاں بنائیں، ہوائی جہاز بنائے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ ہوائی جہاز کیا ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو بنے ہی نہیں تھے. لہذا قرآن تو ہے ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے. اس وقت وہ لوگ گھوڑے، خچر اور گدھے سے واقف تھے، اس کا نام لے لیا. لترکبوها، یہ سواری کے لیے بھی ہے اور زینت بھی ہے. آج کل گھوڑوں کی جگہ، گدھوں کی جگہ اور خچروں کی جگہ جو ہے گاڑیوں نے لے لی ہے، لیکن گاڑیوں کا ذکر اللہ کریم نے نہیں فرمایا. یہ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسا کچھ اللہ تعالیٰ وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے ہی نہیں. لہذا آنے والی دور میں بھی، جو آج کے بعد قیامت تک آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہوگا، سوالیاں، لیکن سارا کچھ قرآن میں کور. یہ قرآن زندہ بولسا ہے اور اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ کور ہوتی ہے. پھر اللہ کریم نے مختلف نعمتوں کا بیان کیا ہے اور توحید کی تفہیم جو ہے اس کے لیے سمجھانے کے لیے، توحید سمجھانے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے کہ یہ چوپائے بھی، کھیتیاں بھی، مختلف قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، سورج، چاند، ستارے، سمندر، کشتی، مچھلی، تازہ گوشت، سبحان اللہ، یہ سب اللہ کریم نے ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور توحید کی طرف آ جاؤ.
پھر فرمایا یہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ اور جس نے پیدا نہیں کیا وہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ نقطہ سمجھاتا ہے کہ خالق کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، اور خالق اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ جب خالق اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا کوئی جس نے پیدا کیا، یہ ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، وہ اور جس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا باطل معبودوں سے باز آ جاؤ۔ افلا تذکرون، نصیحت نہیں پکڑتے تم اس بات سے؟ اللہ، یہ تو چند نعمتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو تھوڑی سی نعمتیں گنوائی ہیں، وگرنہ اللہ کی نعمتیں اصل میں کتنی ہیں؟ تو ساری زندگی لگے رہو، کمپیوٹر بھی ساتھ لگا لو، سپر کمپیوٹر بنا لو، تم اللہ کی نعمتوں کو قیامت تک گن نہیں سکتے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، مردے بھی پوجتے تھے، یعنی صرف یہ بتوں کو نہیں پوجتے تھے، یہ مردوں کو بھی پوجتے تھے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جو والذین یدعون من دون اللہ، جن کو یہ پکارتے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کخ بھی پیدا نہیں کیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، خود پیدا کیے ہوئے، اموات، مردے، غیر احیاء، زندگی ان میں کخ بھی نہیں ہے، زندگی کی رمق بھی کوئی نہیں ہے، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا، گویا کہ وہ مردوں کو بھی پوچھتے تھے۔ الہکم الہ واحد، اللہ تمہارا ایک ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکر، جو نہیں مانتے ان کے دل منکر ہے، وہم مستکبرون، متکبر ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس کے بعد کوئی انکار کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن پھر بھی یہ انکار کرتے ہیں، تو منکرین پر اللہ کا عذاب آخرت میں بھی آئے گا، دنیا میں بھی عذاب آئے گا۔ فرمایا قد مکر الذین من قبلہم، پہلے بھی کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ یہ فریب کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عمارتیں تھیں ان کو بنیادوں سے ہلا دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اوپر سے ان کی چھت گر گئی، نیچے سے بنیادیں ہلی، اوپر سے ان کی چھت گر گئی۔ من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ایسی جگہوں سے عذاب آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے عذاب آیا۔ اللہ، تو اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب دیتا ہے، اور آخرت کا عذاب فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم، قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو یہ جو 9/11 ہوا تھا اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جو عمارتیں گری تھیں وہ اسی طرح گری تھی، نیچے سے بنیادیں ہل گئی، اوپر سے چھت آن پڑی۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور قیامت کے دن ان کو رسوائی ملے گی۔ ظالم جو ہے بوقت موت جرم سے انکاری ہوں گے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب ظالموں کو فرشتے ان کی جان نکالیں گے نا، فالقوا الصلم وما كنا نعمل من سوء، کو جناب فوراً نو جی ہم نے تو کبھی برائی کی ہی نہیں، ہم نے تو ساری زندگی کوئی برائی نہیں کی، اسی وقت مکر جائے گی۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اللہ کو تو سب پتہ ہے کس نے کیا کیا ہے، لہذا ان کو کہا جائے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ آگے فرمایا جو مومنین ہیں ان کی اہل ایمان کی ارواح کا فرشتے استقبال کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، ان کا استقبال ہوتا ہے اور پھر ان سے کہا جاتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر مشرکین کے شبہ کا ذکر کیا، جو ہمیشہ تاریخ کے ہر دور کے لوگ جو ہیں وہ یہی بہانہ بناتے ہیں، یہ کہہ لیجئے کہ مشرکین کا تاریخی مزاج ہے۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، اگر اللہ چاہتا نا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ ہر دور کے مشرک کہتے تھے اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، وہی اللہ شرک کروا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ لوگ بہانہ بناتے ہیں جی ہم شرک کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتا کہ شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ عذاب لے آتا۔ ہم شرک کر رہے ہیں، وہ جو ملک ملی ہوئی ہوتی ہے اس کو خوشحالی کو وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔
فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، اس سے پہلے لوگ بھی یہی کرتے رہے، اور مشرکین کا تاریخی مزاج یہی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ہم نے رسول بھیجا ہے، دو باتیں بتاتا ہے رسول، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے اور شیطان کی طاغوت کی بندگی سے بچنا بھی ہے، دونوں باتیں ضروری ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، ساتھ شیطان کی بندگی بھی چل رہی ہے، ساتھ اللہ کی بندگی بھی چل رہی ہے، ایسی نہیں۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی چھوڑنی بھی ہے۔ طاغوت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ طاغوت طغیان سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سرکشی۔ تو ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ سے غفلت کا باعث بنے، جو اللہ تعالیٰ سے انسان کو غافل کر دے، وہ طاغوت ہے۔ شیطان بھی طاغوت ہے، بدھ بھی طاغوت ہے، اور وہ سارے کام جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں وہ بھی طاغوت ہیں۔ وہ سارے ذرائع ابلاغ، وہ گیجٹس، وہ ہر چیز، جتنی چیزیں اللہ سے غافل کر دینے والی، سب طاغوت۔ تو طاغوت سے بچنا بھی ضروری ہے، اللہ کی بندگی بھی ضروری ہے۔ پھر فرمایا یہ جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ اکبر، واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مر گیا تو دوبارہ کسی نے کوئی نہیں اٹھانا، قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بلا وعدا علیہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنا ہے، اور زندہ کرنا اللہ کے لیے مشکل کیا ہے؟ وقول انما قولنا لشیء، قیامت کیسے آنی ہے اور زندہ دوبارہ کیسے کرنا ہے؟ جب ہم نے کسی چیز کو کرنا ہوتا ہے، اذا اردناہ، جب اس کا ارادہ کرتے ہیں، نقول لہ کن، ہم کہتے ہیں ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مشکل کیا ہے؟ یہ جو کہنا ہے نا کن، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کو کن بھی نہیں کہنا پڑتا، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ آسان ترین بات جو انسان سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو کہا جائے ہو جا اور وہ ہو جائے، اللہ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو نبوی مشن ہے وہ واضح کیا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا۔ اب یہ ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ قرآن کے بارے میں واضح کرے کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے، لہٰذا قرآن کے مفاہیم اور معنی ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دی اور سکھا دی قرآن کا، لہذا قرآن کے ہر لفظ کا وہ معنی صحیح ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ وہ معنی نہیں ہے آج ہم لغت سے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ یہ کہتے ہیں کہ پھر روزہ پورا کرو رات تک، تو کہتے ہیں رات سے مراد تو رات ہوتی ہے، لہٰذا مغرب کے وقت روزہ نہیں کھولنا، رات کے وقت کھولنا ہے، 10-15 منٹ بعد میں جا کے رات شروع ہوتی ہے، تو رات شروع ہوتی ہے تو بھئی رات کا بھی شروع ہوتی ہے، رات کا بھی شروع نہیں ہوتی۔ یہ آیت میرے اوپر اور آپ کے اوپر نازل نہیں ہوئی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو یہ واضح کرنا کہ لیل سے کیا مراد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا کہ مغرب کی جب اذان جو غروب ہوتا ہے تو اس وقت ہے روزہ افطار کرنے کا ٹائم، تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ لیل شروع ہوتی ہے جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو لیل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ قرآن کی لغت سے نہیں سمجھتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے کردار سے سمجھتے ہیں۔ آگے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، سنبیت کا رد ہے، دو خدا نہ بناؤ۔ اس دو خداؤں کے قائل بھی تھے اہرمن اور یزدہ، انہوں نے دو خدا بنائے ہوئے تھے کہ مجوسی جو ہے، فرمایا نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، اللہ تو ایک ہے۔ فرمایا نعمتیں اللہ کی کھاتے ہو اور پھر بھی شرک کرتے ہو، اس سے بڑی نمک حرامی کوئی ہو سکتی؟ کھانا اللہ کا اور شرک جو ہے وہ دوسرے معبودوں کا، اور ان کو سمجھنا، عبادت ان کی کرنی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ ان کے عقیدے کا دوغلا پن تو دیکھیں، یہ اپنے لیے بیٹی کو آر سمجھتے ہیں اور اللہ کے لیے کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بندے کے پتر ان کو یہ نہیں پتا، اپنے لیے آر سمجھتے ہیں اور اللہ کے لیے ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑا بھی تو دوغلا پن ہوگا، اس سے برا فیصلہ الا ساء ما یحکمون، اس سے برا فیصلہ بھی کوئی ہوگا۔ اور سن لو، اگر اللہ پر یہ تو شرک کر رہے ہو نا، تو
اگر اللہ فوری طور پر پکڑ لے نا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، لوگ شرک کیے جا رہے ہیں، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا حلیم اور کتنا بردبار ہے کہ شرک ہو رہا ہے اور وہ ان کو فوری طور پر عذاب ہی نہیں نازل کرتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ فوراً ان کے شرک کی وجہ سے پکڑ لے نا، بِظُلْمِهِمْ، ظلم کا مطلب کیا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے کائنات کا بڑا ظلم جو ہے وہ تو شرک۔ تو اگر ان کے شرک کی وجہ سے اللہ پکڑ لے، ما ترک علیہا من دابۃ، تو روئے زمین پر آپ کو کوئی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اللہ کا عذاب اتنا بڑا ہے اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ نے ایک خاص وقت کے لیے مہلت دی ہوئی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ مہلت آ گئی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے، پھر وہ مہلت آگے۔ پھر بعض موت کے حوالے سے اللہ کریم نے مثالیں دی ہیں، جیسے بارش کی مثال ہے، مردہ کھیتی زندہ ہو جاتی ہے، تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کیسے ایک دم مردہ کھیتی زندہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح مردہ کھیتی زندہ ہو جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو بھینس گائے وغیرہ جانوروں کے اندر جو دودھ ہوتا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ خون اور گوبر، کبھی بھینس کو ذبح کر کے دیکھ لیں اندر سے کیا نکلتا ہے؟ خون، گوبر اور گوشت، دودھ کہیں ہوتا ہے؟ تو خون اور گوبر سے اندر سے صاف شفاف ذائقے دار دودھ نکالنے والا، اس کی قدرت کے بارے میں ابھی بھی تمہیں شک ہوتا ہے؟ اللہ۔ پھر مکھی کے پیٹ سے وہ شہد نکالتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، اتنا صاف شفاف لگتا ہے جیسے اس کو یہ تو ہے کہیں آسمان سے آیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمِن ثَمَرَةِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، شہد جو تمہیں ملتا ہے پھلوں سے، یہ بھی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کی طرف اللہ نے وحی کی ہے اور یہ مختلف جگہوں سے جا کے پھول چنتی ہے، پھر جا کے شہد بناتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ شہد جو ہے مختلف الوانہ فیہ، یہ مختلف قسم کے اس کے ذائقے ہوتے ہیں، کبھی بیری پہ بیٹھتا ہے بیری کا شہد، پھلائی پہ بیٹھے پھلائی کا شہد، فلاں چیز کا شہد، اللہ اکبر۔ فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد میں شفا ہے۔ اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بھائی کا پیٹ خراب ہے، آپ نے اس کو شہد پلاؤ۔ اگلے دن آیا، اس نے کہا جو پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا شہد پلاؤ۔ دوسرے دن پھر آیا، آگے کہا جو اس کا پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ اور اللہ کا قرآن سچا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، شہد پلاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا شہد میں شفا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے شفا نہ ہو؟ لہٰذا وہ تیسرے دن اس نے شہد پلاؤ، چنگا پلاؤ۔ اصل بات یہ تھی اس کے پیٹ کے اندر جتنی خرابی تھی وہ 2 دن میں گزر گئی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ لہٰذا شہد کو شفا سمجھ کے پھر اللہ کریم نے وہی بات فرمائی ہے کہ اتنی نعمتیں اللہ نے دی، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، باطل پر ان کو یقین ہے اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں یقین نہیں ہے، اس سے بڑی نمک حرامی والی اور بات کیا ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا قیامت اچانک آ جائے گی، پھر دوبارہ توحید کی نشانیاں بتائی ہیں، فضاؤں میں پرندوں کو کون اڑاتا ہے، آنکھیں کان ناک کس نے بنائے ہیں، جانوروں سے مختلف جو فائدے ملتے ہیں، مزید انعامات ربانی کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے توحید کا درس دیا ہے۔ اور فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون، ان بندے کے پتروں کو سب پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پیدا کرنے والا، پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی منکر۔ واکثرهم الکافرون، یہ اکثر ہیں ہی کافر سارے۔ پھر آگے آیت نمبر 90 سے 119 تک اخلاقی اور عملی تبدیلی کے احکام بتائے گئے ہیں۔ 90 نمبر آیت جو اس کو آیت تقویٰ کہتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، 3 چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، 3 چیزیں سے بچنے کا حکم ہے، کیونکہ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ تو جو 3 کام کرنے ہیں یہ اللہ کی خوشنودی کے، اور جو 3 کاموں سے بچنا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کے کام، ان سے بچنا، عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے اور رشتہ داروں کو دیتے جانا ہے۔
یہ 3 کام کرنے کے ہیں، پوری زندگی اسی اصول پہ گزر جاتی ہے۔ 3 کاموں سے بچنا ہے، فحشاء بے حیائی سے بچنا ہے، منکر برائی سے بچنا ہے، باغی اور سرکشی سے بچنا، ان سے بچ جائیں اور کوئی بندہ اللہ کا سرکش نہ ہو۔ پھر کیا ہو؟ اللہ کا بندہ ہو، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، ہو تو اللہ کا بندہ نا، سرکش تو نہ ہو۔ یعظکم لعلکم تذکرون، عجیب بات دیکھیں، ان اللہ یامر، شروع میں فرمایا اللہ حکم دیتا ہے، آخر فرمایا یعظکم۔ فرق ان میں پتہ کیا ہے؟ امر جو ہوتا ہے نا، امر یہ قانونی حکم ہوتا ہے، اور امر جس کے اوپر ظاہر ہے کسی کو پھانسی کی سزا ہو، یہ بھی تو امر ہوتا ہے نا، تو ہے قانونی حکم، تو ضروری تو نہیں کسی کے فائدے کا ہو، جس کو پھانسی کی سزا ہوگی اس کو تو نقصان ہو گیا امر کے ساتھ، تو قانونی حکم فائدہ نقصان نہیں دیکھتا، لیکن جو واعظ ہوتی ہے نا، نصیحت، وہ خیر خواہی ہوتی ہے، اس میں مخاطب کی ہر صورت میں خیر خواہی مقصود ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامر، اللہ حکم دیتا ہے، اور آخر پہ اللہ فرماتا ہے یعظکم، گویا اللہ کا کوئی قانونی حکم ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے لیے خیر خواہی کا باعث نہ ہو۔ یعظکم، اللہ اصل میں نصیحت کرتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ خیر خواہی کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرتے ہو تو وعدے پورے کیا کرو، اور کبھی بھی اپنی جو قسمیں ہیں وہ توڑا نہ کرو، اس کو پختہ کر کے پھر آگے قرآن پاک کی تلاوت کے آداب سکھائے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن پڑھنا ہے نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازماً پڑھنا۔ یہ ادب سیکھ لیا، اس کے بعد کیا پتہ چلا؟ جب بھی قرآن کھولنا ہے، چاہے زبانی پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ نہیں پڑھنی، اعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ رہ گئی بسم اللہ، تو جب سورت شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے، لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت شروع کر دی۔ اگر سورت کے درمیان سے کہیں سے پڑھنا ہے تو پھر صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور شروع کر دے، کوئی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ پڑھنے۔ اسی طرح وہ سورت جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی، سورہ توبہ، اس کو اگر شروع سے شروع کرنا ہے، آپ نے قرآن کھولا، اس کو شروع سے پڑھنا ہے، صرف اعوذ پڑھے اور شروع کر دے، بسم اللہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ باقی اگر کسی اور جگہ سے پڑھنا ہو بسم اللہ پڑھ لے، اپنی مرضی ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں اس لیے نہیں پڑھنی کہ اللہ کریم نے وہاں پہ نازل نہیں کی۔ پھر ایک اور اعتراض کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو کوئی اجمی غلام تھا ایک، وہ سکھاتا ہے، اور کبھی کسی کے بارے میں کہتے تھے، کبھی کسی کے بارے میں کہ وہ قرآن ان کو سکھاتا ہے۔ ایک عامر بن الحضرمی تھا، رومی غلام، کبھی اس کے بارے میں کہتے تھے۔ ایک بات کہتے ہیں کہ حویتب بن عبد العزیٰ کوئی غلام تھا، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے اور نام، ایک جبر نام کا تھا، ایک یعیش نام کا تھا، اسی طرح ایک بلعام نام کا نصرانی تھا، مختلف قسم کے غلاموں کے بارے میں کہتے تھے یہ سکھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں آدمی سکھاتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں اس بات کو۔ ان بدبختوں کو اور بے وقوفوں اور احمقوں کو اتنی بات کا نہیں پتا، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کا الزام لگا رہے ہیں نا وہ سکھاتا ہے، اس کو تو عربی نہیں آتی، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اس کو عربی نہیں آتی، وہ اجمی ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، تو ان کا الزام جو ہے، الزام لگاتے وقت تو سوچ ہی لے تھوڑا سا، اصل میں جو کافر اور مشرک ہوتا ہے اس کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے۔ آگے پھر اللہ کریم نے ایک بستی کی مثال دی ہے جو ناشکری سے تباہ حال ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو نعمتیں دی تھیں، لیکن جب انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کا، یعنی انہوں نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے رزق آتا تھا، بہاریں لگی ہوئی تھیں، ایسی شاندار بستی تھی، خوشحال بستی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفر کیا، یہی ناشکری جس کا اللہ تعالیٰ کریم بار بار ذکر کر رہا ہے، انہوں نے ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا، اب ناشکری سے تباہ حال ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ نعمتیں استعمال کرتے ہو شکر بھی کرو، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ کی نعمتیں کھاؤ
پاکیزہ چیزیں، واشکروا نعمت اللہ، پہ شکر بھی کیا کرو۔ پھر آگے حلال و حرام کا مضمون بتایا، یہ وہی ہے آیت نمبر 115 جو میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 115، یہ ایک ہی مضمون ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، اور وما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ ساری حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، ہاں جو مجبور ہو جائے، اور مجبوری کی صورت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں، صرف ایک راستہ کھلا ہو اور وہ حرام کا راستہ ہو اور موت آ رہی ہو، تو پھر وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا یہ خود حلال و حرام کے فیصلے نہ کیا کرو، ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، خام خواہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام کے بارے میں ساری باتیں بتا دی تو پیچھے کیا بات رہ گئی کہ آپ اپنی مرضی کرو۔ آخر پہ آیت نمبر 120 سے لے کر آیت نمبر 128 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بتائی گئی ہے، تسلی کی دی گئی ہے، اور حکمت عملی اور رویہ بتایا گیا ہے۔ لیکن یہاں بطور، کیونکہ پورے مضمون میں اللہ کریم کا فرمان یہ ہے کہ یہ نعمتیں کھاتے ہیں، شکر نہیں کرتے، یہاں شکر کی مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیا، فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، جو ابراہیم تھا نا یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، تو جب شکر گزار تھا تو اللہ نے اجتباہ ہو، اللہ نے اس کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی۔ لہذا تم بھی شکر گزار بنو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح ہدایت دے گا۔ اور آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک، اصول دعوت ہے، دعوت کیسے دینی ہے، دعوت تبلیغ کیا کرو، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرو، لیکن دعوت اس طرح نہیں ہے کہ لوگوں کو کہو تو کافر ہے مسلمان ہو جائے، چلو تو منافق ہے تو صحیح ہو جائے، چلو تو چور ہے صحیح ہو جائے، چلو تو فلاں، یہ طریقہ ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ دلائل کا تبادلہ بھی کرنا ہو تو بہت اچھے طریقے سے دلائل کا تبادلہ کرنا چاہیے۔ اور فرمایا آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل تنگ نہ کیجیے، آپ ڈٹے رہیے، اللہ متقیوں اور نیک کار لوگوں کے نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔